ہے کہ جو ظہر کے بعد آئے گا نہیں؟ اچھا، بات سمجھ گئے نا؟ جی جی حضرت جی. اچھا جی، ساتھی بھی تھوڑے آئے ہیں تو بس یہ تو ختم ہونے والی کتاب تو ایسے نہیں. جی حضرت، اگر کتاب جب ختم ہوتی ہے تو اس میں عرض تھا کہ تھوڑی مشق اگر زیادہ کرائی جائے، کیونکہ پڑھنے سے ابھی جیسے اظہار ادغام اور اخفاء میں سمجھ آ گیا، وقت بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، تو اس میں اگر تھوڑی سی مشق کے اگر اس میں پیریڈ زیادہ رکھے جائیں گے تو اس سے تھوڑا رہنمائی مل جائے گی. کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے انشاءاللہ. جی ایک ہفتہ مشق کر لیں گے اس ختم کرنے کے بعد جی نا کتاب کو. جی صحیح. کتاب کے بعد ایک ہفتہ پورا ہم اس صورتیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اب ساتھی پڑھیں کہ کیا کریں، یا کچھ صورت پڑھ لیں دیر میں؟ کیا رائے ساتھیوں کی؟ حضرت السلام صورت پڑھ لی علیکم. جائے. کون صورت پڑھیں گے؟ سورہ عادیات یاد ہے زبانی؟ نہیں حضرت، کھولنی پڑے گی. تو چلو کھول لیں پھر، کسی کے پاس ہو تو. پہلے محترم میں کوشش کروں پڑھنے کی. ہاں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ہاں بھائی عثمان صاحب، عثمان علی موجود ہیں؟ جی جی حضرت. بتائیں کیا کیا اس میں سورت میں کیا کمی رہی؟ حضرت معاف کیجیے گا، میں تقاضا تھا، میں سن نہیں پایا ٹھیک طرح. اچھا، یہ پڑھنے والے کون تھے؟ بھائی نظام الدین تھے شاید. نور امین صاحب نہیں تھے. نہیں، نور نور امین. الامین. سعيد سعيد. اب اس میں جو ہے نا، بھائی شہید جب صاحب اس تھے. کو پڑھتے ہیں نا، جب پڑھتے ہیں نا ملا کے، ایک ہے ملانا، ایک ہے روانگی سے پڑھنا. جب ملائیں گے تو پھر یہاں پر اخفا کرتے جائیں گے یا غنہ کرتے جائیں گے. جب وقف کر دیں گے پھر ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ٹھیک ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے، والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا. سمجھ گئے بات زمین صاحب؟ پہلے محترم سمجھ گیا میں بالکل. یہ آپ حضرت صحیح فرما رہے ہیں. یہ مجھے حضرت بہت پکا یاد نہیں تھا، بس ایسے ہی سنا تھا تو یاد ہو گیا تھا. اچھا. ہاں، یعنی کہ جب، ہاں سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. بس یہ کہ نا جو ہے نا موٹے حروف ان جی کو جی فل موٹا پڑھا جائے. نقع فوسط، اب یہاں پر سین کو نا صاد نہیں کرنا جی اور پاک کو موٹا پڑھنا ہے. فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. خا موٹا ہو، قاف موٹا ہو، قا موٹا ہو. فاثرنا، را کو پر پڑھیں، را موٹا ہو. جی جی. ہاں. سر اور جی کس کو یاد کس کو یاد ہے؟ میں پڑھوں، میں کوشش کرتا ہوں اجازت ہے. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. زبانی پڑھی ہے نا آپ نے؟ استاد جی ایک ادا تقریباً دیکھا تھا، ویسے زبانی پڑھی ہے. ہاں. آپ زبانی کہتے ہیں تو استاد جی زبانی پڑھوں؟ اگر زبانی پڑھیں گے تو ابھی کیونکہ اتنی مشق نہیں ہے، غننے بد رہ گئے. غننے، اخفاء، حروف موٹے، ان میں تھوڑی سی کمی رہ گئی. جی جی استاد. تو ایسا کرتے ہیں ابھی جو ہے نا یہ سب پورا کر لیتے ہیں، پھر یہ صورت دیکھ کے پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ساتھی بھی آگے ہیں کچھ؟ مناسب ہے استاد. جی ٹھیک ہے جی. تو خرم زمان صاحب پڑھیں آگے. ساری کون سی صورت سامنے؟ نہیں، صورت نہیں پڑھنی ہے نا، سبق پڑھنا ہے. سوال: قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا ہے جس کو وقف سوال پڑھنا؟ قرآن مجید میں ایسا لفظ جس کا وقت وہ طرح پڑھنا صحیح ہو. جواب: صرف دو لفظ ہیں، فما آتان آتا آتان، آتان فما سورہ نمل، آتانیہ. فما آتانیہ تو سورہ یہاں پر نمل. یہ آپ حذف کر دیا. یہاں پہ وقت جی ہاں، وقف کی صورت. جی ہاں پڑھیں. سورہ نمل رکو نمبر 3 جی آگے نظر نہیں آ رہا. اب آ رہا ہے نظر؟ جی آگے فما آتان آتان کیسا؟ اور حذف و حفظ حذف یا حذف فما بحب، یہ سے کہتے ہیں حذف بحذف یا، یعنی یا کو حذف حذف کرنے یا کے ساتھ اور یا کے اس بات کے ساتھ. یہ دیکھیں نا، یہ یا نظر فما. آئے گا آپ آگے جی نظر. جی جی آگے فما آتانی اللہ، تو آتان. اور تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. یا کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور یا کیا کو پڑھ نہیں سکتے. پڑھ بھی سکتے ہیں. وقف یعنی کہ وقف بھی کریں گے، وقف کی صورت میں یا کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور یا کو پڑھ بھی سکتے ہیں. دونوں طرح وقف صحیح ہے. جی ہاں. نمبر 2، نمبر 2 سلا 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 سلاسلہ. سلاسلہ. سورہ دہر. سلاسلہ سورہ دہر کے وقت سلاسل
وحذف الف الف حذف اور کر دیا. جی سلاسلہ وحذف الف اور سلاسل ہاں سلاسلہ وحذف و ثابت الف دونوں طرف پڑھنا صحیح بات اسے کہتے ہیں اس بات الف، یعنی جو ہے نا سلا سے جو ہے دوسرا جو لفظ ہے سلا سلا، اس میں الف کو پڑھ بھی سکتے ہیں، الف حذف بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے. وقف کی صورت میں سلا سلا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، سلا سلا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنا صحیح. الف کو بھی الف کو باقی رکھنے کے ساتھ بھی، الف حذف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی وہ کلمات بتائیں جن کی آپ سوال وہ کلمات بتائیں جن کی آپ بچے ہم۔ بنا ہوا ہے مگر وصل اور وقف کسی حال میں اس کو پڑھنا صحیح نہیں. ہاں چاہے ملا کے پڑھیں چاہے وقف کریں، پڑھنا صحیح نہیں ہے. جی ایسے کلمات نو ہیں. جواب ایسے کلمات دو ہیں ہم۔ او یا او یا او یعفو، او اب یا یہ الف کو نہیں پڑھیں ہے گے، واؤ پر زبر پڑا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ جی جی ہاں یعفو، تو اس پہ صرف یہ واؤ پر زبر پڑھیں گے، اگلے پہ نہیں پڑھیں گے. جی ہاں تبوا انتبوء، تبوا انتبوء، اب اس الف کو نہیں پڑھیں تبوا گے. ہاں الف کو نہیں پڑھیں گے، یوں نہیں پڑھیں گے. انتبوء یوں نہیں پڑھیں گے. انتبوء باسمک یوں پڑھیں گے اس کو. سورہ مائدہ نمبر 3 جی لتتلوا ہاں لتتلوا ہاں لتتلوا، اب اس کے بعد الف لکھا ہوا ہے نا، جی جی اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، صرف واؤ پر زبر پڑھی جائے گی. جی ہاں آگے. نمبر 4 لنتلوا جی ہاں اس سورہ الف کو بھی نہیں پڑھا جائے، کہف اس الف کو بھی نہیں پڑھا جائے. نمبر 5 یرو لیربوا، یرو یربوا لیر ہاں یربوا. نمبر 6 لیربوا ہاں اور 7 ابوا. نبلوا، ہاں جی. نمبر 8 سمودا سمودا، ہاں یوں نہیں پڑھیں گے، دال الف دا یوں نہیں پڑھیں گے، سمودا یوں نہیں پڑھا جائے گا، سمودا بس یوں پڑھیں، چاہے ملا الف کے کو پڑھیں حذف کر چاہے. دیں. سورہ ہود اور فرقان اور یہ جو ہے نا منجم میں یہ سمودا دو صورتوں میں آتا ہے، ہود میں آتا ہے، فرقان میں آتا ہے، انکبوت کے اندر بھی آتا ہے. 4 صورتوں میں آتا ہے تقریباً یہ لفظ. سورہ دہر میں قواریرا. ہاں اگر یہ ہے نا اس کو، کیونکہ را الف زبر را یوں پڑھتے ہیں، لیکن یوں نہیں پڑھا جائے گا، قواریرا الف نہیں پڑھا جائے گا. اچھا حضرت، یہ جو پہلی بار آ رہا ہے 2 قواریر ہیں، تو اس کا صحیح انداز کیا ہوگا بغیر وقف کے پڑھیں گے تو؟ بس قواریرا، را زبر را، پہلے کو قواری. بھی ایسے حضرت 2 قواریر ہیں نا؟ ہاں اس سے پہلے بھی قواریر کا لفظ ہے نا؟ پہلے جو ادھر ہے جی جی، جو آ رہے سورہ دہر میں آیت پوری آ رہی ہے نا، قواریرا قواریرا من فضہ، تو اس کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ اس میں الف نہیں پڑھا جائے گا بس، پہلے چاہے میں بھی نہیں وقف، پڑھا جاتا؟ ہاں چاہے اچھا ملا کے پڑھیں، چاہے وصل ہو، چاہے وصل ہو چاہے وقف ہو، اس جی کو ٹھیک نہیں، ہے. الف کو نہیں پڑھیں گے. قواریر من ذهب وفضة، قواریر. حضرت پہلے پہ وقف کریں گے، قواریر قواریر بس من فضہ پڑھیں گے. جی ہاں اگر وقف کریں گے تو پھر را پر
زبر نہیں پڑی جائے گی، اگر وقف نہیں زبر کرے پڑ جائیں گے۔ حضرت یا اس کا تو صحیح ادائیگی کیسے ہوگی پھر؟ ابھی ادائیگی جو اس کی ہے قرآن پاک سامنے نہیں ہے نا، تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کو، جی ٹھیک ہے۔ آگے پڑھ لیں وہ یہ سورہ کلمات سوال، وہ کلمات جن کے درمیان میں الف لکھا ہوا ہے مگر زائد ہے یعنی پڑھا نہیں جاتا۔ جو لا حروف الہ زائد اللہ، سنیں، جو حروف زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے گرانے سے بھی معنی نہیں بدلتا، یہ بات یاد رکھیں، سمجھ گئے؟ جو حروف زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے گرانے سے بھی معنی نہیں بدلتا، جسے ہم پڑھتے ہیں نا لا اقسم بهذا البلد، اب اس میں جو ہے نا لا اقسم کے اندر لا الف لام یہ زائدہ ہے، صحیح۔ تو یہاں بھی اس طرح ہی اس کے اندر یہ حرف جو زائد ہے اس کو گرانے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی کیا سورہ پہلا حرف کی لفظ ہے؟ سورہ ال عمران میں لا الہ اللہ، لا الہ، اس کو نہیں پڑھیں گے نا، الف لا الف نہیں الہ پڑھا جائے گا، لا الہ اللہ، کیا پڑھیں گے؟ لا الہ اللہ، لا الہ ہاں، اللہ، اس لام الف لا ایسے نہیں پڑھیں گے، لا الہ اللہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ اللہ، کیونکہ لا الہ اللہ، لا کا معنی ہے نہیں، کیا ہے لا کا معنی کیا نہیں ہے؟ نہیں، نہیں، لیکن جب لام پڑھتا ہے الف الف کے بغیر پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے پھر ضرور، کیا ہوگا اس کا مطلب؟ لام تاکید کے لیے بھی آتا ہے، کیا آتا ہے لام؟ آپ پڑھیں گے نحو میں لام تاکید، یعنی کہ لام بات کو پکا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لا الہ اللہ تحشر، یعنی کہ ضرور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو یہاں پر لا اگر اس کو لا کو الف پڑھیں گے تو پھر معنی غلط ہو جائے گا، حذف کریں گے تو معنی ٹھیک بنے گا، سمجھ گئے؟ جس چلیں سورہ توبہ میں لاؤز لاؤز والا لاؤزاؤ والا اوزعوا لاؤزاؤ والا اوزعوا، لاؤز، اس کو یوں نہیں پڑھیں گے، والا ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ولاؤزاؤ، لام زبر لا، والا حمزہ واو زبر او، والا اوزعوا، استاد جی اس کی نشانی کے اوپر یہ گول سا وہ لکھا یہ ہوتا ہے؟ نشانی اس بات کی کہ یہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا، اچھا، جہاں پہ بھی یہ ہاں گول سا لکھا ہوگا وہاں ہاں پہ جی، نہیں ہاں جی، پڑھا جائے، جی صحیح۔ اب سورہ نمل میں کیا آتا ہے؟ جی ہاں، لَأَذْبَحَنَّهُ، کیا لفظ ہے؟ لأذبحنہ، ہاں لأذبحنہ، ہاں، اگر اس کو پڑھیں گے لا لام الف لا پڑھیں گے تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا کہ میں اس کو ضرور ذبح کروں گا، نہیں کروں گا، اور اب ہے ضرور ذبح کروں گا، لَأَذْبَحَنَّهُ، میں ضرور ذبح کروں گا، اس کے اندر بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا، آگے حضرت یہ اکٹھے نہیں لکھے جا سکتے؟ نہیں، رسم خط ایسا ہی ہے، نہیں لکھا جائے گا، یہ حضرت جیسے لام الف ہے، لام کے اوپر بھی زبر آئے، اور جو لام الف لا لکھیں گے نا الف کے اوپر بھی زبر آئے، نہیں تو نہیں ایسے نہیں ہو نہیں سکتے؟ نہیں لأذبحنہ، نہیں، استاد جی یہ زال کے اوپر میم پر چھوٹی سی، کیا ہے؟ زال پر یہ میم زال کے نہیں، اوپر، یہ ساکن ہے اچھا زال ایسا، ساکن ہے، علی حمزہ زال زبر از با اچھا زبر اچھا با، وہ، از اچھا وہ جڑا ہوا ہے ایسے، سکون کی علامت ہے، جی ہاں، آگے آگے لا الل لا الى لا اللہ، لا الجحیم، الى، لا ہاں لا الجحیم، جی ہاں، تو اس کو یوں پڑھے نا لا الى الجحیم، یعنی کہ جحیم کی طرف نہیں، معنی غلط ہو جائے گا، لا الى الجحیم یعنی کہ ضرور جحیم کی طرف، سمجھ گئے؟ آگے افائن افائن، ہاں، اب جو ہے نا یہ فا کے بعد الف ہے، اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ زبر آ،
فا حمزہ زبر فا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، آفا ان، سمجھ گئے؟ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، آفا ان، اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا الف کو، اور کئی ملائہ، جگہوں میں ملئی ہی، کیا ہے؟ ملائہ، ہاں ملئی ہی، اور ملئہم، ملائہم، ملئہم، ہاں جی، شیئن، لشیئن، لشیء، ہاں جی، اسی طرح نبأ نبائن، البر، ہاں، نون زبرنا، با زبر با، یا زیر ی، نبئی، حمزہ یہ بھی نا، جی ہاں، تو یہاں بھی اس کو نہیں جی، پڑھا جائے گا، اور آگے وجیع، وجیع، اب جیم کے بعد الف ہے نا، تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا، یات، جی ہاں، اور میعتن کے اندر بھی میم زیر می، حمزہ زبر آ، تا دو پشتن، میعتن، یہاں بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا، جی ہاں، میاتین، میعتینی، ہاں جی، یہاں بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا، جہاں بھی ہو، میعتن کی جگہ قرآن پاک میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا، میعتین قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا، بلکہ جہاں بھی آئے عربی کے اندر اس کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ سر سوال، کوئی ایسا لفظ جس کو روایت حفظ میں حف، دو طرح پڑھنا سے، ہاں، حفظ میں دو طرح پڑھنا صحیح ہو، فصل اور ہوں، وقف دونوں میں؟ جی ہاں، جواب، سورہ روم رکوع نمبر 6 میں، زوفی، ضعفیوں، ہاں، ایک جگہ پڑھتے ہیں ضعفن، اور ضعفن دو جگہ ہے، اور ضعفا ایک جگہ ہے، ان تینوں میں ذات کا ضمہ اور فتحہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا حرف زاد، کیا ہے؟ حرف زاد، اس پر ضمہ اور فتحہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، ضعفا، ایک ہے ضعفا یا ضعفن، دونوں طرح ہاں، ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضعفن بھی پڑھ سکتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ حرف زاد پر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فتحہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا لکھا؟ سألتمونی، حضرت ساتھی نے لکھا کہ حروف زائد ہیں، وہ ہم نے صرف میں پڑھا تھا، تو اس لیے یہ کیا لکھا پڑھا ہے تھا؟ انہوں نے۔ جو آپ نے فرمایا نا کہ حروف زائد جہاں پہ آئیں، تو انہوں نے وہ لکھا ہے کہ حروف زائد یہ ہوتے ہیں، ہم میری مصرف میں پڑھا تھا جی۔ اچھا، حضرت یہاں پہ تو میرا حضرت خیال ہے یہ فٹ نہیں آئیں گے، جی، حضرت یہ تجوید میں بھی یہی زائد ہوں گے حروف جو آپ نے فرمایا نا کہ حروف زائد، بس تو قرآن پہ آپ پڑھیں گے نحویر میں، جی تو یہ حروف، حرف زائد، زوائد، یہ کہیں کہیں آ جاتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا، تجوید تو کیوں قرآن سے چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو، عربی ہے تو ایک ہی چیز ہے، تو ان حروف کو نہیں پڑھا جاتا، زوائد کو نہیں، اگر ان کو گرا بھی دیں نا، ان کو گرا دیں، حرف زائد کو گرا دیں تو کلام سے ان کا فرق نہیں پڑتا، حرف کو، زائد کو اگر ہم درمیان سے کلام سے گرا دیں گے تو اس سے معنی پر فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ وہ افتحو کا حمزہ وصلی ہے، جی جی حضرت میں نے یاد کیا تھا۔ نہیں وہ حمزہ وصلی نہیں ہے، وہ حمزہ اس کا ہے متکلم کا صیغہ، یہ حمزہ نہیں گرتا، ہاں امر کا صیغہ، امر ہے نا، امر، امر حضرت جی معروف، اس کا حمزہ گر جاتا ہے، جی جی اور اسموں کا بھی حمزہ، جیسے ما اسموں کا اسم، یہ اسم ہے، اس کا حمزہ بھی مسموں کا، اس کا حمزہ بھی گر سکتا ہے، جی تو ناصر۔ انشاءاللہ باقی وہ صورت بتا دیں، قواریر یہ بھی کل کریں گے،
اور انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. مور صاحب کا آ گیا میسج. جی استاد جی سوال تھا یہ جو حروف زائد ہیں یہ جو اوپر جو سوال میں بتایا گیا ہے یہی الفاظ ہیں سر جو خاص ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں؟ اکثر جو ہے الف ہوتا ہے یا یا ہوتا ہے، وہ تو کوئی خاص نہیں ہے. وہ جی تو لام الف لا ہو گیا زیادہ سے زیادہ بس. اور سب سے زیادہ یعنی کہ وہ زائد نہیں ہوتے ہیں، زیادہ الف ہی اچھا ہوتا ہوگا بظاہر. یعنی استاد جی یہ الفاظ جہاں بھی آئیں تو ان کو ان میں جو حروف زائد ہیں جیسے الف ہے اس کو نہیں پڑھنا. اس میں نشان لگا ہوگا. اچھا قرآن مصحف ہے نا قرآن پاک کے اندر، چاہے وہ پاکستان یا عربی ہے، اس میں نشان لا جی دیتے جی ہیں، گول نشان لا دیتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنا. اچھا گول جو نشان لگا ہوتا ہے چھوٹا سا. ہاں آپ دیکھیں گے نا، چاہے پاکستانی دیکھ لیں چاہے وہ قرآن پاک دیکھ لیں، کیونکہ ہر ایک آدمی کو تو پتہ نہیں کہ یہ حرف زائد ہے کیا ہے، تو وہ ایک جی جی نشان لائے اس حرف کو نہیں پڑھنا. جہاں پر وہ نشان آ جائے تو سمجھ جائیں کہ حروف زائد ہیں اور اس کو کھینچنا نہیں ہے پڑھنا. جی جی اس کو گرا ٹھیک دیا ہے جائے. ٹھیک ہے. جی سر السلام علیکم. شکریہ سر. وعلیکم السلام.